بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اس کو بند کیجیے. حضرات، کل سب سے پہلا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صاحب وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے شیطان کو نبیوں میں شمار کر دیا ہے فہرست کی بنیاد پر، اس لیے اعلیٰ حضرت کافر ہیں. کل سے وہی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. میں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی کئی مطابع نے قرآن کریم کا وہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے چھاپا، اس میں فہرست ہے ہی نہیں. شروع میں فہرست نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا کہ صاحب وہ چھپا، اس میں فہرست نہیں ہے. بہت بعد میں فہرست اس کے ساتھ شامل ہوئی. یہی پہلی دلیل تو یہی ہے، پہلا قرینہ تو یہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. پھر ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اعلان بھی کیا کہ جو بھی چھاپ رہے ہیں چھاپنے والے، اس میں فہرست کے شامل کر کے وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. ہمارے ذمہ دار علماء نے اس کو چھاپا، اپنی اپنی کتابوں میں اعلان کیا. دوسری دلیل یہ ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ پھر ہمارے جن لوگوں نے، جیسے خود رضا اکیڈمی والوں نے جو اس کو چھاپ لیا تھا فہرست کے ساتھ، جب ان کو علماء کے اس اعلان کا علم ہوا تو انہوں نے پھر نیا نسخہ چھاپا، اور اس نئے نسخے میں بھی وہ غلط فہرست نہیں ہے. اور اسی طرح کے تمام. اچھا، پھر مولانا عبد المبین نعمانی نے جو اپنے اعلان کے ساتھ کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے وہ شائع کرایا، تو یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کو یہ ثابت ہو گیا جب، تو اعلیٰ حضرت کو اسی بنیاد پر کافر کہا تھا، اور وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، تو اعلیٰ حضرت کو ان کا کافر کہنا غلط ثابت ہوا. جب اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ثابت ہوا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا، تو ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بلا وجہ آدمی خود کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ کفر پلٹ کر خود مولانا کی طرف آیا، اور مولانا خود کافر ہوئے اس قاعدے کی بنیاد پر. حضرات، ایک تو مولانا پر کفر یوں پلٹا تو وہ، اور دوسری بات یہ کہ شرائط کے مطابق جب کوئی بات غلط کہہ دے اور فریق مخالف لکھ کے مانگے تو اسے لکھ کے دینا ضروری ہے. میرا مطالبہ ہے کہ انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا جس بنیاد پر، جب وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی تو اب وہ لکھ کے دیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا جس بنیاد پر وہ بنیاد غلط ثابت ہو گئی، اس لیے میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. اپنا دعویٰ واپس بھی لیں، اور اپنے آپ پر جو یہ کفر انہوں نے خود ہی پلٹا کے لیا، اس کفر کو اٹھانے کی کوشش کریں. اور اٹھانے کی کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے. اسی لیے مولانا توبہ کرے، جیسا کہ شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے توبہ لازم آئے تو ان پر توبہ کرنا ہوگا. مولانا نذر محمد صاحب اب توبہ بھی کریں، ہمیں لکھ کے بھی دیں، توبہ بھی کریں. حضرات، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ چوری کی عادت ہم لوگوں کی ہے، بریلی والوں کی. آپ نے سنا، کل میں نے دکھا دیا تھا ان کی بزرگ کی کتاب یہ شہاب ثاقب کے حوالے سے. شہاب ثاقب میں اعلیٰ حضرت کے دادا اور اعلیٰ حضرت کے دادا پیر کی طرف دو کتابیں گڑھ کے اپنی طرف سے لکھ دی گئی ہیں. 50 سال سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ کتابیں کہاں ہیں، وہ کتابیں دکھائیے. اعلیٰ حضرت کے دادا نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کے پردادا پیر حضرت شاہ حمزہ نے لکھی ہے. وہ کتابیں نہ 50 سال سے دکھا سکے، نہ کل سے آج تک دکھا سکے. تو جب وہ نہیں دکھا سکے، اور یہ شرائط میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہر فریق پر ان کے اپنے بزرگوں کی کتابیں حجت ہوں گی، تو مولانا پر لازم ہے کہ وہ ان کتابوں کو دکھا دے. ساتھ ساتھ کل میں نے ایک بات اور کہی تھی. انہوں نے جب اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، دعویٰ کیا تھا، تو میں نے یہ دکھایا تھا ان کے بزرگوں کی کتابوں سے کہ تمہارے بزرگوں نے، ایک نے نہیں کئی لوگوں نے، ایک بار نہیں کئی بار
کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم مسلمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے، اور یہ بھی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فریق کے بزرگ کی کتاب اس فریق کے خلاف حجت ہوگی۔ تو مولانا کے خلاف مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حجت ہے، ان کا فتاویٰ حجت ہے۔ اب اس کے خلاف جب حجت ہے تو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء دیوبند کے نزدیک مسلمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان کی گواہی دنیا تو دے ہی دے رہی ہے، خود مولانا اشرف علی تھانوی بھی مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں۔ علماء دیوبند بھی جو ان کے بزرگ ہیں وہ مان رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں۔ تو ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا حکم لگایا۔ تو ایک تو اپنے بزرگوں کے مسلک سے یہ ہٹ گئے، اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹ گئے، تو جو اہل سنت کا مسلک ہے اس سے تو ہٹے ہوئے تھے ہی، اب انہوں نے اپنے بزرگوں کا جو مسلک اختیار کیا تھا وہ مسلک بھی ان کا گیا۔ تو نہ تو بزرگوں کا مسلک رہا، نہ ان کے اپنے بزرگوں کا مسلک رہا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ساتھ ساتھ جس کو ہم پوری دنیا نے مسلمان مانا، یہاں تک کہ علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی نے مسلمان بنا اور اپنا امام بنانا چاہا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہا، ان کو انہوں نے کافر کہا۔ تو ایسے مسلمان کو جو کافر کہے، حدیث میں آیا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر بھی کفر کا طوق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا، اور اس طوق کو اب یہ ہٹانے کی کوشش کریں، اور ہٹانے کی کوشش یہی ہے کہ آدمی توبہ کرے تبھی جا کے کفر ہٹتا ہے۔ اور شرائط مناظرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی پر توبہ لازم ہو جائے تو اس کو اسی مجمع میں توبہ کرنا ہوگا اور توبہ نامہ لکھ کے دینا ہوگا۔ مولانا توبہ کہیے اور توبہ نامہ لکھ کے دیجئے، توبہ کیجئے توبہ نامہ لکھ کے دیجئے۔